بھی تھوڑا سا ان کو بولنے کا موقع ملے، کیونکہ انہوں نے کام کیا اس پہ. میں چاہتا ہوں کہ ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو. میں صرف 1 منٹ ہی بات کروں گا. سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. کینٹ پولیس پشاور آپ کو 2 کیسز کے حوالے سے آگاہ کرنے جائے گی، اور دونوں بڑے سینسیٹیو کیسز تھے. ایک کیس ہماری گلبرگ تھانے کی حدود میں ہوا، اور دوسرا پشتہ خرا کی حدود میں. آپ لوگوں کو علم ہے کہ جو گلبرگ تھانے کی حدود میں آج سے 4 دن پہلے پی ٹی وی کے کیمرہ مین کا قتل ہوا تھا، اور بڑا بے دردی سے قتل ہوا تھا ان کے اپنے گھر میں یا نور اسٹریٹ میں. الحمدللہ گلبرگ پولیس نے 2 دن کے اندر ان ملزمان کو ٹریس کر لیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا. آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے اس میں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیمرہ مین جو ہیں ان کے قتل میں ان کے اپنے داماد اور ان کی اپنی بیٹی ملوث نکلے. مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں ہمارے ایس ایچ او صاحب بتائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ خود پارٹیسپیٹ کریں اس ڈسکشن میں. دوسرا کیس تھانہ پشتہ خرا کا ہے، جس میں اغوا برائے تاوان کا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں یہ انسیڈنٹس کافی زیادہ ہو رہے ہیں آج کل. تو اس کیس کو ہم نے کافی سیریس لیا. 28 جون کو ایک ہمارے ادھر معظم نامی شخص کو اغوا کیا گیا، اور اسلحے کے زور پر اس کو رکھا گیا، اور 30 لاکھ روپیہ ان سے ڈیمانڈ کیا گیا. انہوں نے 30 لاکھ کی پیمنٹ بھی کر دی. پھر جب ان کو ریلیز کیا گیا تو وہ لوگ ان سے دوبارہ مزید ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ 10 لاکھ مزید دیں. پھر کہا گیا کہ 15 لاکھ مزید دیں. تو انہوں نے فائنلی پولیس کو رپورٹ کی. پولیس نے وہی جدید سائنسی ایز ویل ایز ہیومن انفارمیشن پر کام کرتے ہوئے یہ اس گروہ کو مردان سے گرفتار کیا. یہ بیسیکلی ایک گروہ ہے جو اسی طرح لوگوں کو اغوا کر کے اور ان سے پیسے لوٹتا ہے، ایکسٹارٹ کرتا ہے. الحمدللہ یہ بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ لوگ ڈائریکٹ بھی اغوا کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر انہیں کوئی پتہ چلا کوئی پیسے والی پارٹی ہے یا کوئی شریف بندہ ہے، مطلب کنیکشنز کے ذریعے، تو ہر ممکن طریقے سے دوستی کے ذریعے بھی کرتے تھے، سمپتھیز لے کر بھی کرتے تھے، اور ڈائریکٹ بھی یہ ایکسٹارٹ کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ ہم نے پیسہ بنانا، اور یہ 30 لاکھ روپے انہوں نے اس آدمی سے ایکسٹارٹ کر. الحمدللہ وہ ریکور ہو گیا. ٹوٹل کتنے بندے ہیں اور ان کا گینگ بیسیکلی 4 لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے، 2 گرفتار ہو چکے ہیں، بقایا 2 ابھی گرفتاری ان کی باقی ہے، لیکن وہ روک پوش ہو گئے. ٹو بی آنیسٹ ابھی تک اس واردات کا انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے ہمارے سامنے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ لوگ باقی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں. ہم نے عدالت سے کسٹڈی کی درخواست بھی کی ہے. کسٹڈی جیسے ہی ملتی ہے انشاءاللہ اس میں ہم مزید کریں گے. ہاں، ان کی سی ڈی آرز پہ، ان کے فون کے فورینزکس اس پر کام ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ یہ لوگ باقی واقعات نہ صرف پشاور بلکہ مردان میں بھی یہ ملوث رہے ہوں گے. کسٹڈی کے ہمیں اپلیکیشن کام بھی کر رہی ہے، لیکن کیا بتا سکتے ہیں کہ کتنی گینگز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہیں، ان کے پیچھے پولیس ہے ان کے اریسٹ کے لیے؟ کیا کوئی تعداد ہے کہ کتنے گینگ اس پر کام کر رہے ہیں جو ایکسٹورشن پہ سوللی اس میں انوالو ہے؟ دیکھیے، ایکسٹورشن 2 قسم کی ہو رہی ہے نا. ایک تو آپ کو پتہ ہے جو ٹیررزم کے حوالے سے جو ایکسٹورشن کالز آتی ہیں انڈسٹریلسٹ کو، یا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. ہمارے اس میں کینٹ ڈویژن میں یہ اغوا برائے تاوان کا اسپیسیفکلی یہ پیسوں کے لیے، یہ میرے نالج میں دس از دا فرسٹ انسیڈنٹ کہ جس میں باقاعدہ ایک منظم گروہ ہے، وہ لوگوں کو اغوا کرتا ہے، پیسے لیتا ہے اور یہ کرتا ہے. تو یہ کینٹ ڈویژن کی حد تک یہ پہلا ہے. آئی ایم شیور کہ شاید باقی جو 5 ڈویژنز ہیں وہاں پر بھی یہ ہو رہے ہوں گے، لیکن میرے نالج میں یہ پہلا ہے، اور اس کو ہم نے بہت سیریس لیا. وقاص صاحب، یہ سینئر صحافی مسرت صاحب پر حملے کیوں ہوا ہے؟ مین وجہ کیا ہے؟ یہ جو ملزمان آپ لوگوں نے ٹریس کیا، انہوں نے دوران تفتیش کیا بتایا کہ ہم نے کیوں حملہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ ان کی کوئی پرسنل ریزنز ہیں، وہ میں ابھی اس طرح ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے ان کی بھی اینمٹی تھی. سر، یہ اغواکاروں کے گروپ میں کوئی خواتین وغیرہ؟ جی خواتین بھی ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ہر ممکن طریقے سے اغوا کرتے تھے. یہ عورتوں کے ذریعے بھی کہ سمپتھیز لے کے کہ جی ہم بڑی مظلوم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ڈائریکٹ بھی کرتے تھے. تو انشاءاللہ مزید تفتیش جاری ہے، اس پر ہم لوگ کر رہے ہیں. سر، رات کو جو سربن میں واقعہ ہوا ہے یہ سربن تھانے کا، اس کے والد سے بتا دیں جو ایک بندہ مرا ہے اس پر ابھی ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں.
اس پہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس علیحدہ سے کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ایک ڈیٹیل طریقے سے ہم کریں گے. ابھی تو صرف ان 2 کیسز کے حوالے سے. اور سر یہ وکالت نے کوئی اعتراف کیا ہے کہ اس کے اور کوئی گینگ سے رابطے ہیں یا کوئی ایسی؟ دیکھیں اس میں ہمیں نا اس کی مشکوک ایکٹیویٹیز CDRs میں لگ رہی ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رکھ کے ان کو فوراً ہی اگلے دن ہم لوگ عدالت میں پیش کرتے ہیں. یہ ہماری پالیسی ہے. ابھی کسٹڈی کی درخواست یہ 1 دن 2 دن 3 دن اگر مل گئے تو اس میں یہ مزید اپڈیٹ ہوں گے. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ لوگ دوسرے واقعات میں ملوث ہیں. یہ ان کا پہلا وقوع نہیں. تھینک یو.